السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پاکستان افیئر کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پہلے کچھ ٹاپکس پڑھے اور لاسٹ ٹائم ہم نے شیخ احمد سرہندی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج ہم شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو تھے، ان سے پہلے ہندوستان کے کیا حالات تھے، مسلمانوں کو کیا تھریٹس تھے، مسلمان کس طرح سے سوشل، پولیٹیکل اور اکانومک لحاظ سے ڈکلائن کا شکار تھے، اور شاہ ولی اللہ نے کس طرح سے مسلمانوں کو ان سارے مسائل سے نکالنے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور ان کی جو کنٹریبیوشنز تھیں وہ آج کے دور میں بھی کس طرح سے ریلیونٹ ہے، یہ سب کچھ ہم آج کی اس لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1762 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1703 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا اصل نام تھا قطب الدین احمد، اور یہ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے تھے۔ شاہ عبد الرحیم، ان کے والد نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی، جس نے ہندوستان کے اندر اسلامک انٹلیکچول کو پھیلانے میں بڑی ہیلپ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مدرسہ رحیم سے، شاہ ولی اللہ نے بھی مدرسہ رحیمیہ سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں یہیں پہ یہ پڑھانے بھی لگ گئے تھے۔ پھر 1730 میں شاہ ولی اللہ حجاز جاتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، مدینہ میں ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پہ شیخ ابو طاہر القرطی کے شاگردی کے اندر حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1732 میں وہ واپس دہلی آتے ہیں اور یہاں پہ وہ ایک اپنا مشن سٹارٹ کرتے ہیں، فقہ النظام، جس کا مطلب ہے ریکنسٹرکشن آف سوشل آرڈر۔ وہ مسلمانوں کا جو ڈکلائن تھا اس کو پھر سمجھتے ہیں، پھر اس کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی ایک جو انٹلیکچول کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے حجت البالغہ، دا کنکلوسیو آرگومنٹ فرام دا کارٹ۔ یہ ان کا میگنم اوپس ہے۔ میگنم اوپس کا مطلب ہے کہ ایک وہ والی کتاب جو ان کی مین پہچان ہوتی ہے۔ ان کی پہچان سب سے اہم جو ان کی پروڈکٹ ہے وہ حجت البلاغہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، جن میں فتح الرحمان ہے، الفوز الکبیر ہے، اور ازالۃ الخفا ہے، فوز الحرمین ہے۔ یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر۔ ان کے حوالے سے ہمیں اتنا زیادہ ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حجت البلاغہ میں جو انہوں نے اجتہاد کی بات کی ہے، پاکستان کی جو اسلامک سوسائٹی ہے ان کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے آگے سلائڈس میں جا کے۔ اچھا جی، جب شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی ابھی پیدائش ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا جو ہندوستان کے اندر آخری پاورفل مغل بادشاہ اورنگزیب، ویسے آخری شاہ وہ بہادر شاہ ظفر تھا، لیکن وہ والا بادشاہ جس کے بعد مسلمانوں کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے وہ اورنگزیب تھا۔ اورنگزیب 1707 کے اندر وفات پا جاتے ہیں۔ جیسے ہی اورنگزیب کی وفات ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی سینٹرل اتھارٹی تھی، جو اسلامک مسلمانوں کی گورنمنٹ کی، اسلامک تو نہیں کہہ سکتے اس کو، جو مغلوں کی گورنمنٹ تھی اور اس کے انڈر جو مسلمان تھے محفوظ تھے، ان کی جو سینٹرل اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی اورنگزیب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد جو اس کے اولاد تھی، ان کی اولاد میں سے جو 9 رولرز تھے، ان کے اندر بڑی انسٹیبلٹی رہی، اور اورنگزیب کی وفات کے بعد جو 17 جانشین تھے یہ آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حکومت کو آسانی سے سنبھال سکے۔ تو انکمپیٹنٹ لوگوں کے پاس گورنمنٹ چلی جاتی ہے، مغل حکومت چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ انکمپیٹنٹ رولرز آتے ہیں، اس ٹائم پہ کہیں سے سکھ اٹیک کر رہے ہیں مغل امپائر کے اوپر، کہیں سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اٹیکس کر رہی ہے، دوسری سائڈ سے ساؤتھ سے مراٹھاس مغل امپائر کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور اس کو اچھا خاصا کمزور کر دیتے ہیں۔ ساؤتھ سے مراٹھاس آ رہے ہوتے ہیں اور پنجاب سے سکھ اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ سے جاٹس اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یہ یہاں پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہے، جن کو جہانگیر نے فرمان جاری کیا تھا یہاں پہ تجارت کرنے کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ اتنے پاورفل ہو گئے، یہاں پہ قابض ہونے لگے، ڈفرینٹ علاقے انہوں نے قبضے میں کیے۔ پہلے انہوں نے 1757 میں جنگ پلاسی لڑی، پھر 1764 میں جنگ بکسر یہ لڑتے ہیں،
اور ڈفرینٹ علاقوں پہ ہندوستان کے پہ قابض ہوتے جاتے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ کے دور میں شروع ہو رہا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر سوشل اور ریلیجیس ڈکے کو دیکھا جائے، ریلیجیس اور سوشل لحاظ سے مسلمانوں کے اندر کس طرح سے ڈکلائن آیا تھا، کس طرح سے ان کی انٹرنل النیس جو یہ والی تھی اس نے نقصان پہنچا رہی تھی مسلمانوں کو، وہ دیکھیں تو ان میں مین چیز تھی مسلمانوں کے اندر سیکٹیرینزم بہت زیادہ پھیل چکا تھا. شیعہ سنی فسادات بہت پیک پہ تھے اس ٹائم پہ، اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس جو 4 امام کو ماننے والے ڈفرینٹ مسلمانوں کے فیکشنز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے پڑے تھے. وائلنٹ ڈسپیوٹس ان کے درمیان تھے. اس کے علاوہ دیوبند اور بریلوی رائیولری اچھی خاصی پیک پہ تھی. اس طرح سے جو مسلمانوں کی سوسائٹی تھی وہ بڑی فریکچرڈ قسم کی تھی. اس کو یونائٹ کرنے کی ضرورت تھی. اب اس کے علاوہ یہ تو مذہبی لحاظ سے ڈکلائن تھا. اگر سوشل لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر بہت سے ان اسلامک کسٹمز پریویل کر چکے تھے. ایکسٹرا ویگنٹ ویڈنگز ہو رہی تھیں، اور ویڈو ری میریج جو اسلام میں اجازت ہے جس کی، اس پہ لوگ پابندیاں لگا رہے تھے. بہت سی ایسی چیزیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ پھیل رہی تھی، جن کو بدعت بولا جاتا ہے، اور تہمات پرستی مسلمانوں کے اندر آ رہی تھی. ڈفرینٹ ان چیزوں پہ یقین کرنے لگے تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہندوؤں سے اور باقی مذہب جو انڈیا کے اندر موجود ہیں ان سے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں وہ مسلمان اڈاپٹ کرتے جا رہے تھے. اس کے علاوہ اندھی تقلید ان کے اندر ہو گئی تھی، اور وہ ایجوکیشن چونکہ ان کے پاس تھی نہیں اس لیول کی جو ہونی چاہیے ان کو چیزوں اسلام کو صحیح سے سمجھنے کے لیے، اس ٹائم کے مسلمانوں کو اس کی کمی کی وجہ سے ان کو مطلب کہ چیزوں کا عطا پتہ نہیں تھا، اور وہ جو جیسے بتا رہتا تھا ویسے چلتے رہتے تو خود اسٹڈی نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ تو ریلیجیس اینڈ سوشل کنڈیشنز کو ہم نے دیکھا. اگر ہم اکانومک کنڈیشنز کو دیکھیں، اکانومک کنڈیشنز ون آف دا مین ریزنز جنہوں نے اس ٹائم کے اندر مسلمانوں کا ڈکلائن کریٹ کیا، ان میں یہ تھا کہ ایک تو وہاں پہ جاگیردارانہ نظام تھا انڈیا کے اندر. اب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ختم ہوتی ہے ایک طرح سے، کیونکہ جو سینٹرلٹی تھی مغل امپائر کی وہ ختم ہوتی ہے، تو وہاں سے ڈفرینٹ جاگیردار اٹھتے ہیں، اور وہ جو گورنمنٹ تھی وہ لوگوں کو سنبھال نہیں کر سکتی، اکانومی بھی سینٹرلائزڈ نہیں رہتی، تو ڈفرینٹ لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی اپنی اسٹیٹ، اپنی اپنی مطلب کہ ایک حکومتیں چھوٹی چھوٹی سمجھ کہہ لیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو فوج ہوتی ہے اس کو بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب فوج کو سنبھالنے کے لیے آپ کو اکانومی چاہیے، ان کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، اور کیونکہ جو ان کا خزانہ تھا حکومت کا وہ خالی ہوتا ہے، فوجی اور بیوروکریٹ دونوں کو ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور حکومت پھر کوشش کرتی ہے کہ دوبارہ سے خزانے کو بھرا جائے، اس کے لیے وہ ہیوی ٹیکسیشن لاگو کرتی ہے. ہیوی ٹیکس لاگو کرتی ہے تو لوگوں پہ برڈن آتا ہے. جو غریب لوگ تھے، جو کسان اور آرٹیزنس تھے، ان پہ زیادہ برڈن آ رہا تھا. وہ پھر ویسے حکومت سے بدظن ہونا شروع ہو گئے تھے. جب بدظن ہوتے ہیں لوگ تو وہ پھر ریبیلین سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور وہ جو ڈفرینٹ علیحدہ گروپس بن رہے تھے، جو ریبیلیس گروپس تھے یا جو باقی گروپس تھے، ان کے ساتھ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مغل شہزادے تھے اسپیشلی، ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ ایڈمنسٹریشن پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے، وہ اپنی لگژریس لائف جی رہے تھے، وہ شراب اور نشے اس چیزوں میں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح سے یہ سائیکل چل رہا تھا. ان کے نشوں کی وجہ سے اکانومی تباہ، جاگیر لوگ علیحدہ مسلمان بٹے جا چکے ہیں، ہندو پاورفل ہو رہے ہیں، باقی جاٹ اور سکھ ETC وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم اس ٹائم پہ چل رہا تھا. مین ان کی ریزن تھی کہ جو شہزادے ETC تھے، جو انکمپیٹنٹ شہزادے تھے، وہ مال ایڈمنسٹریشن اور لگژریس ایلیٹ کی وجہ سے اکانومک پاور جو مغلوں کے پاس تھی پہلے جہانگیر کے دور میں 25% جو اکانومی ہوتی تھی اس کو نقصان پہنچایا تھا، اور وہ اتنا ڈکلائن کا شکار ہو چکی تھی. اب شاہ ولی اللہ صاحب آتے ہیں، انہوں نے ان ساری صورتحال کو دیکھا، تو پھر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو
ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا حل یہ تھا، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ریلیجیس ڈکلائن آ رہا تھا. ایک تو سیکٹیرین ڈیوائڈ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ تھی، اور دوسرا انہیں اصل دین کی روح کا نہیں پتہ تھا. وہ اندھی تقلید کی طرف چل رہے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے، جو جیسے کہہ دیا ویسے کام کرنا شروع ہو گئے. پرابلم اس ٹائم پہ ایکچولی کیا تھا کہ قرآن جو تھا وہ عربک لینگویج میں تھا. یہاں کے جو لوگ تھے وہ عربک نہیں سمجھتے تھے. زیادہ تر لوگ یا تو پرشین بولتے تھے یا اردو بولتے تھے، اور ریلیجن کے حوالے سے جو بھی بات مانی جاتی تھی وہ علماء کی مانی جاتی تھی. لوگوں کو قرآن وغیرہ پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کی سمجھ نہیں آتی تھی، صرف عربک پڑھ لیتے تھے. علماء جو کہہ دیتے تھے ویسے ہی لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. اس طرح سے اندھی تقلید کا ایک رجحان تھا. اس کا سلوشن شاہ ولی اللہ نے نکالا کہ انہوں نے قرآن مجید کا سب سے پہلے پرشیا میں ترجمہ کیا، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ پرشین یا اردو بولنے والے تھے، جس کو انہوں نے فتح الرحمن بولا ہے. یہ MCQs کے طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پرشیا اس ٹائم پہ انڈیا کے اندر ایڈمنسٹریٹو لینگویج تھی، اس لیے انہوں نے پرشیا کو یوٹیلائز کیا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی تھوڑا بہت پڑھنے والا بندہ ہے وہ خود جا کے قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، بلا وجہ جو جیسے کہہ دیتا ہے ویسے نہ کرنے لگ جائے، خود دین کو سمجھے. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو کلیریکل منوپلی تھی، جو علماء کی منوپلی اس ٹائم پہ قائم ہو چکی تھی، وہ ختم ہونے لگی. سیکٹیرین ڈیوائڈ جو تھا وہ جب لوگوں نے قرآن کو پڑھا، چیزوں کو سمجھا اور سب ایک ہی پوائنٹ پہ متفق ہوئے تو وہ بھی ختم ہونے لگا. یہ تو مورل جو ان کا اندھی تقلید کے لیے سلوشن دیا. اس کے علاوہ جو انہوں نے سیکٹیرینزم کا جو ایشو تھا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے شیعہ ویوز اور سنی ویوز دونوں کو دیکھا. دونوں میں جو کامنالٹیز تھیں، جو مشترکہ چیزیں تھیں، ان کو ویلیڈیٹ کیا اور خلافت کو ایکسیپٹ کیا اور لوگوں کو سمجھایا، سنی ویوز والوں کو بھی اور شیعہ ویوز والوں کو بھی. اس کے علاوہ جو فقہ کے 4 سکولز کے اندر 4 سکولز حنفی، شافعی اور مالکی ETC، ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان کو بیلنس کیا. ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی تھی حجت البالغہ، اس کے اندر ساری چیزوں کو ٹیکل کیا. اس کے تھرو لوگوں کو انہوں نے چیزوں کو سمجھایا. اس ٹائم پہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان بڑا کنفلکٹ تھا. میں نے پیچھے بتایا کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے شیخ احمد سرہندی نے شاہ وحدت الشہود کا عقیدہ دیا تھا، اور یہ ایک طرح سے دونوں عقیدے جو تھے اختلافات کی زد میں تھے. ان کے درمیان بھی انہوں نے جو سیم ریئلٹی تھی ان کو ڈسکرائب کیا اور ان کے درمیان بھی ریکنسیلیٹ کروایا. اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو ایک طرح سے آپس میں جوڑ دیا، جس کو تطبیق کہتے ہیں. تطبیق یہ عربک لفظ ہے جس کا مطلب ہے جوڑ دینا. مزید تیسری ریفارم جو انہوں نے ریلیجن کے حوالے سے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اجتہاد کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کو اکسایا. ہوا یہ کہ لوگ، زمانہ بدل چکا تھا، لوگ پرانے طریقے سے ہی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نئی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے لوگوں کو نئے طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی. لوگوں کا یہ تھا کہ وہ میڈیول جورسٹ، جو پرانے جورسٹ نے جو کہہ دیا تھا ان کو کویسچن نہیں کرتے تھے، بس ویسے ہی ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے. اس طرح سے جو ان کا انٹلیکچوئل لیول تھا وہ اسٹیگنیٹ ہو چکا تھا، رک چکا تھا. اور حالانکہ جو پاسٹ کی جو چیزیں تھیں وہ آج کل کے دور میں، اس دور میں ریلیونٹ نہیں تھیں ساری چیزیں. ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا تھا، ان کو ری انٹرپریٹیشن ان کی ضرورت تھی. یہ جو ری انٹرپریٹیشن پاسبل تھی یہ اجتہاد کے تھرو ہونی تھی، جس کو انڈیپینڈنٹ ریزننگ بولتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ نے یہ کنڈیشن لگائی یہاں پہ کہ یہ جو اجتہاد ہونا چاہیے قرآن اور سنہ کی بیس پہ ہونا چاہیے، اور کوالیفائڈ اسکالرز جو ہیں وہ اس کو ایکسرسائز کریں. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلمان نئے حالات سے ٹیکل کرنے کے لیے کے قابل ہوئے، اور نتیجتاً اس دور کے بعد سر سید احمد خان اور علامہ اقبال جیسے لوگ جو بڑے مجتہد تھے وہ ابھرے، اور انہوں نے لوگوں کو مزید روشناس کروایا اس کے حوالے سے. دوسری
सोशोलॉजिकल थॉट शाह वली अल्लाह की देखी जाए तो इनके हवाले से उन्होंने थ्योरी ऑफ इर्तिफाकात दी थी। थ्योरी ऑफ इर्तिफाकात, थ्योरी ऑफ इर्तिफाकात में वो चंद स्टेजेस बताते हैं जिनके थ्रू हम अब मुसलमानों की जो सोसाइटी है, सोशोलॉजिकल थॉट है, उनको जो उनका जो डिक्लाइन था सोसाइटी का, मुसलमानों की का ओवरऑल, उसको टैकल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो इंसान की ज़िंदगी में जो ओवरऑल दुनिया में होता है वो डिफरेंट किस्म की स्टेजेस से इंसान गुजर रहा होता है। एक तो जंगल लाइफ होती है जहाँ पे बेसिक सर्वाइवल के लिए की ज़रूरत होती है, बस फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान और ज़ुबान बोलने के लिए, ताकि एक दूसरे को समझ सकें। जब वो इससे बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाते हैं वो है सिटी की लाइफ, जहाँ पे काम की डिवीज़न होती है, जहाँ पे एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, लोगों को प्रॉपर्टी डिवाइडेड होती है, लोग एक सिस्टम के तहत वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सिटी लाइफ से ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में जाएँ तो वो नेशनल ऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे एक स्टेट होती है, एक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे हुकूमत चलाई जा रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रही होती है, वहाँ पे एक प्रॉपर टैक्सेशन का निज़ाम होता है, लोगों से टैक्स लिए जाते हैं, जुडिशरी होती है, अगर कोई इशू होता है तो उसको इंसाफ प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, ये सिस्टम हो रहा है। नेशनल ऑर्डर से भी ऊपर एक ऑर्डर होता है जिसको इंटरनेशनलिज्म बोलते हैं, और ये थी एक्चुअली खिलाफत शाह वली अल्लाह की नज़र में। वो कहता है जो रूलर्स ऑफ द रूलर होता है, रूलर ऑफ द रूलर्स होता है, वो एक्चुअली खलीफा होता है, और उसका मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ पे इसका काम है कि ग्लोबल जस्टिस इंश्योर करवाना, और कहीं भी अगर टायरेनी हो रही है तो उसको रिस्ट्रेन करना। उसका कहना था कि जो भी सोसाइटी है मुसलमानों की जो अब डिक्लाइन का शिकार है, ये इवॉल्व होगी, लेकिन इवॉल्व होने के लिए सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। इसके लिए एक गवर्नेंस का सिस्टम ज़रूरी है, जो आस्ता आस्ता मुसलमानों की जो हालत हो गई वो जंगल लाइफ की तरह हो गई थी। सिटी लाइफ, नेशनल ऑर्डर, फिर इंटरनेशनल खिलाफत के अंडर इनको लेके आना ज़रूरी है। और वो आ गई थी, मतलब कि जब खिलाफत उस्मानिया उस टाइम पे मुसलमानों को उसके साथ भी लिंक करने की इन्होंने कोशिश की थी शाह वली अल्लाह ने, और लिंक रहे थे पहले भी, और बाद में भी आपने देखा कि खिलाफत की मूवमेंट जो चली थी वो उसका क्रेडिट किसी न किसी तरह से शाह वली अल्लाह को भी जाता है। अगर इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देखें, मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकली मुसलमान डिक्लाइन का शिकार हुए और मरहट्टे, जाट, सिक्की, टीसी मुसलमानों पे अटैक करने शुरू हो गए। ये थे मेनली थ्रेट मरहट्टों का, जाट का और सिखों का, और बाकी राजपूत, टीसी बहुत से लोग थे जो मुसलमानों की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, मुगलों का स्पेशली। और इस थ्रेट का सलूशन शाह वली अल्लाह ने क्या निकाला, उन्होंने एक तो इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए कोशिशें की, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरवेंशन के लिए डिफरेंट हुक्मरानों को अफ़गानिस्तान से स्पेशली बुलाया कि वो मुग़ल नोबल्स जो हैं इनकी हेल्प के लिए आएँ। इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए वो जो मुग़ल शहज़ादे थे उनके हवाले से इन्होंने कोशिशें की कि जो ये अयाशियों में पड़े हुए हैं, इन अयाशियों से इनको निकाला जाए और इनको तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लाया जाए। और दूसरा एक्सटर्नल, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखे, नजीबुद्दौला को ख़त लिखे, उनको बुलाया और उनसे कहा एक्शन लेने को, और वो आए। उन्होंने जंग लड़ी, जो मरहट्टों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी अहमद शाह अब्दाली ने, बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी। इसकी वजह से उन्होंने मरहट्टों को एक तरह से कुचल दिया था, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। शाह वली अल्लाह ने मरहट्टों को कुचला, और उनकी जो डोमिनेशन थी मराठा की नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर, साउथ से ये उठे थे और नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर डोमिनेट हो रहे थे, वो इन्होंने ख़त्म कर दी थी और मुसलमानों के लिए एक ब्रीथिंग स्पेस प्रोवाइड करती थी। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि वो इस स्पेस को टैकल करते और इसका फ़ायदा उठाते और अपने आप को बहाल करते। लेकिन होता यह है कि शाह वली अल्लाह तो वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है, और मुग़ल रूलर इतने इनकम्पिटेंट थे कि वो इस विक्ट्री को कैपिटलाइज़ नहीं कर सके, इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। और जो ये वैक्यूम मराठों के कुचले जाने के बाद क्रिएट हुआ था, इसको सिखों और ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया और इन्होंने वहाँ पे जड़ें मजबूत कर दी। शाह वली अल्लाह ने अपनी तरफ से जो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, जो मराठों ईटीसी के थ्रेट्स थे, उनको कुचल दिया था, लेकिन उस टाइम के मुग़ल रूलर्स जो थे वो इस कुचले हुए थ्रेट को बाद में हज़म नहीं कर सके। अब देखते हैं कि शाह वली अल्लाह का जो ये मूवमेंट था, इसका
امپیکٹ اوور آل کیا ہوا. آپ کو پتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے جہاد کے لیے بلایا تھا ان کو, احمد شاہ ابدالی کو. جو جہاد جو ہوا, جو 1857 میں بھی ہوا, اور 1857 میں سے پہلے جو سید احمد شہید نے جو جہاد کے لیے سٹرگلز کی, ان کا کریڈٹ بھی شاہ ولی اللہ کو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے شاہ ولی اللہ کے جو شاگرد کے یہ جو تھے نا, شاہ ولی اللہ کے بیٹے کے شاگرد تھے سید احمد شہید. سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے, اور شاہ عبدالعزیز کون تھے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے. سید احمد شہید کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی کے پی کے اندر, اور انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا تھا. لیکن یہ ہوا کہ ان کے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا کے پی کے میں, پشاور کے اندر اور بالا کوٹ کے اندر. پھر 1831 میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی اپنے ہی لوگوں کی دغا بازی کی وجہ سے. اگر ان کا آئیڈیولوجیکل امپیکٹ دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو علیحدہ قوم کے طور پہ ڈسٹنگوش کیا. اس لیے جو ٹو نیشن تھیوری کا کریڈٹ ہے جو سر سید احمد خان نے بعد میں دیا تھا, وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کی روٹس شاہ ولی اللہ کی طرف جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ کے بعد جو آئیڈیولوجیکل ریفارمز ہندوستان کے آئیں, جو آئیڈیولوجیکل امپیکٹ ہوا, ان کے نتیجے میں ایک سر سید احمد خان پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ان سے ریشنلزم سیکھا اور ایجوکیشنل فوکس کے اوپر کام کیا. یہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے شاہ ولی اللہ سے اڈاپٹ کیا تھا. علامہ اقبال کی اگر بات کریں تو انہوں نے ولی اللہ کو دا فرسٹ ماڈرن مسلم آف انڈیا فار ری تھنکنگ اسلامک لا کہا, کہ ایسا ماڈرن مسلم ہے انڈیا کا جنہوں نے اسلامک لا کے حوالے سے دوبارہ سے سوچ کو بحال کیا. پاکستان موومنٹ جو چلی تھی, اس کی بنیاد سر سے شاہ ولی اللہ کی جو تھیری, جو ٹو نیشن تھیری تھی, اس کے اوپر جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ایڈ کروں, 1857 کے اندر جو جنگ آزادی لڑی تھی, یہاں پہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ایک طرح سے اپنے سروائیول کو بچانے کے لیے کوششیں کی تھیں. یہ جو ایک وائلنٹ ایکشن کا کریڈٹ جاتا ہے ان کو, وہ بھی شاہ ولی اللہ سے کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنسڈ تھا. یہاں تک امید ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. میں نے آپ کو کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ٹیکل کیا, مسلمانوں کا ڈکلائن جو ریلیجیس, سوشل, اکانومک لحاظ سے ہوا, اور اس کو انہوں نے ٹیکل کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ریشنلزم کی طرف قوم کو موو کیا. پولیٹیکل ریلائنس جو تھی اس کو ریسٹور کروانے کی, پولیٹیکل جو مسلمانوں کی اسٹرینتھ تھی اس کو ریوائیو کروانے کے لیے جو انہوں نے کوششیں کیں, انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کی طرف موٹیویٹ کیا. پانی پت کی وکٹری انہوں نے جو کروائی احمد شاہ عبداللہ کو لے کے, یہ سب کچھ ان کی کامیابیاں تھیں, اور یہ ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا ہے. اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ کا کویسچن ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے میں پوچھ سکتے ہیں. اور کنٹمپریری تھوڑی سی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اس کے حوالے سے. آج کل کے دور میں بھی ان کو کس طرح سے ہم یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم آج کل کے ایشو جو سیکٹیرینزم کا ایشو ہے, ان کا جو تطبیق کا اصول ہے, یونٹی کا اصول, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم سیکٹیرینزم کے کافی ایشوز کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اور ان کی جو اکانومک جسٹس کی تھیریز ہیں ان کو بھی ہم آج کے دور میں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو انہوں نے ہیوی ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی, ہیوی ٹیکسیشن آج بھی ڈیموکریسیز کے اندر اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. ایلیٹ کی لگژری کے خلاف ابھی بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں, اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا اچھی گورنمنٹ کے اندر. اور انیکولیٹی کے جو ڈیبیٹس آج ہوتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ پہلے ان ڈیبیٹس کے لیے کوششیں کر چکے ہیں. اس کے بعد اجتہاد کی ہمیشہ سے مسلمانوں کو ضرورت رہی ہے. آج کل کا دور جو ٹیکنالوجی سے چینج ہوتا ہوا آج اے آئی کا دور آ چکا ہے, اس کے اندر بھی مسلمانوں کو اجتہاد کی ضرورت ہے. شاہ ولی اللہ نے یہ مطلب کہ مسلمانوں کو اس ڈگر پہ لگایا تھا کہ ہر دور کے اندر اجتہاد ضروری ہے چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے. یہ تھا شاہ ولی اللہ کا ٹاپک. اور یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ.